ابو لہب، ان کے بارے میں رسول اللہ کے چچا آتا ہے، گورا چٹا چہرہ تھا اور سفید رنگ فخر کی علامت گویا اس معاشرے میں بھی موجود تھا، اونچا قد ہے، طاقتور ہے، تندرست ہے، رسول اللہ کا چچا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانا۔ قرآن پاک میں کیا آیا؟ تبت یدا ابی لہب و تب۔ دوسری طرف رسول اللہ کا ایک ادنا سا غلام حبشہ سے چل کے آیا، کالا رنگ ہے، جاذبیت تو تھی لیکن محدثین نے ان کے نین نقش بھی لکھے، چپٹا ناک تھا، چہرے میں حسن و جمال نہیں تھا، کالی رنگت تھی، نہ حسب ہے، نہ ہاشمی ہے، نہ قریشی ہے، نہ مطلبی ہے۔ یہ ہاشمی قریشی مطلبی ہے، عرش سے آواز آتی ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے دونوں۔ اور یہ کالا حبشہ کا غلام ہے، رسول اللہ کی نوکری کی ہے، چاکری کی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کوڑے کھا کے بھی کہتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پہلے آسمان پہ جبریل ہمراہ ہیں، دوسرے پہ بھی ہمراہ ہیں، تیسرے پہ بھی، چوتھے پہ بھی، ساتویں پہ بھی۔ سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، جبریل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ وہاں سے جہاں پہ جبریل نے رسول اللہ کو کہا اب اگلا سفر یہ میری آخری منزل ہے، یہاں سے میں اوپر نہیں جا سکتا، رسول اللہ نے جب وہاں پہ قدم اٹھائے تو واپس آ کے کہا آئینا بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال آئے تو کہا جس مقام پہ جبریل بھی آگے نیچے گئے اس سے بھی اوپر گیا تو مجھے بلال تیرے قدموں کی، تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آئی۔ تو زمین پہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے، تقویٰ بنیاد فضیلت کی۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔